بنام خداوند بخشندہ مہربان، لاکھوں درود و سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ آج آپ کے سامنے میں شروع کرنے جا رہا ہوں فارسی کے ایک انتہائی معروف شاعر فخر الدین عراقی کی غزل۔ غزل کا پہلا شعر آپ کے سامنے ہے۔ یک لحظے دیدن رخ جانانم آرزوست، یک دم وصال آن ماہ خوبانم آرزوست۔ اس غزل کے اندر تقریباً 50% الفاظ بار بار رپیٹ ہونے والے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 50% آپ کا کام جو ہے وہ اس کو سمجھنے میں آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ آخری جو لفظ ہے آرزوست، اصل میں آرزو است ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، اس معنی میں بار بار یہ رپیٹ ہوگا، دہرایا جائے گا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے الفاظ آپ دیکھیں گے، جیسے یہ جانان اور خوبان کا لفظ، اسی طرح سے یہ سٹارٹ میں ایک لحظہ، ایک دم، اس طرح سے بھی الفاظ آئیں گے جنہیں آپ دیکھیں گے کہ بار بار انہیں دہرایا جا رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں پہلے شعر کی جانب۔ یک لحظے دیدن رخ جانانم آرزوست، یک دم وصال آن ماہ خوبانم آرزوست۔ یک لحظہ اس کا معنی ایک لمحہ، اور یک دم جو ہے دوسری لائن کے اندر پہلا جو لفظ یا ترکیب آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا معنی بھی یہی بنتا ہے۔ دیدن دیکھنا، رخ جانان، رخ جانان، رخ چہرے کو کہتے ہیں، جانان محبوب کو یا معشوق کو کہا جاتا ہے۔ رخ جانان محبوب کا چہرہ۔ رخ جانانم، جانانم میں آخر میں میم لگا ہے، جس کا معنی وہی من، میں، میرا، مجھ، اس کی طرح کے معنی لیے جاتے ہیں۔ آرزو است، تمنا ہے، آرزو ہے۔ یک دم ایک لمحہ یا لمحہ بھر، بات وہی ہے۔ وصال ملاپ کو کہتے ہیں، ملنے کو کہتے ہیں۔ آن وہ، ماہ شارٹ ہے، میم کے بعد الف اور ہے آتا ہے، ماہ چاند کو کہا جاتا ہے، یہاں پر مختصر کیا گیا ہے اس لفظ کو۔ خوبان، خوبان کہتے ہیں، خوب کی جمع ہے الف نون کے ساتھ۔ بتایا تھا قاعدہ کہ ویسے تو فارسی کے اندر یہ ہے کہ چاہے کوئی اسم جو کہ مفرد ہے، جاندار ہے یا بے جان، اس کے آخر میں آپ صرف ہا لگا دیں تو وہ جمع بن جاتا ہے، لیکن جاندار جو اسماء ہیں، جاندار چیزوں سے متعلق، ان کی جمع بنانے کا ایک دوسرا بھی قاعدہ ہے کہ ان کے آخر میں الف نون لگانے سے جمع بن جاتی ہے۔ تو خوبان جمع ہے، خوب کا معنی حسین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، تو خوبان یعنی حسینوں۔ آرزو است، میری تمنا ہے۔ یک لحظے دیدن رخ جانانم آرزوست، یک لحظے دیدن، ایک لمحے بھر کے لیے دیکھنا، رخ جانانم یعنی مجھے محبوب کا چہرہ، ٹھیک ہے۔ آرزو است، تمنا ہے، ایک لمحے کے لیے مجھے محبوب کا چہرہ دیکھنے کی آرزو ہے، محبوب کا چہرہ دیکھنے کی تمنا ہے۔ یک دم وصال آن ماہ خوبانم آرزوست، یک دم وصال آن ماہ خوبانم، ایک دم یعنی لمحہ بھر کے لیے، وصال آن ماہ خوبانم یعنی اس حسینوں کے چاند کے ساتھ ملنا یا اس کا وصال جو ہے وہ میری آرزو ہے۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے اس حسینوں کے چاند کے وصال کی آرزو ہے۔ در خلوتی چنان کہ نہ گنجد کسی در آن، یک بار خلوت خوش جانانم آرزوست۔ در کا معنی میں ہوتا ہے، خلوت اردو میں بھی ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں جس کا معنی تنہائی ہے، خلوت۔ چنان ایسی، چنان کا معنی ایسی، اس طرح کی، کہ نہ گنجد نہ سما سکے، نہ کا معنی نہ یا گنجد سما سکنے کو کہتے ہیں، کسی کوئی بھی، در آن اس میں، یک بار ایک دفعہ، خلوت تنہائی، خوش اچھی، ٹھیک ہے نا، خلوت خوش یعنی اچھی تنہائی۔ جانانم، جانان محبوب کو کہتے ہیں، است یعنی ہے، تو در خلوتی چنان یعنی ایک ایسی خلوت، ایک ایسی تنہائی، کہ نہ گنجد کسی در آن، کہ جس میں کوئی بھی
نہ سما سکے، نہ گنجد نہ سما سکے کسی کوئی بھی در آن اس میں، ایک ایسی تنہائی کہ جس میں کوئی بھی نہ سما سکے، یک بار خلوت خوش جانانم آرزوست، یعنی ایک بار مجھے محبوب کی ایسی اچھی تنہائی کی آرزو ہے، ایک بار خلوت خوش یعنی اچھی تنہائی، جانانم اپنے محبوب کے ساتھ، آرزو ہے، تمنا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے من رفت از میانے و او در کنار من، با آن نگار ایش بدین سانم آرزوست۔ من رفتے میں جاؤں یا میں گیا، دوسرے لفظوں میں از میانے، از کا معنی سے ہوتا ہے، میانے وہی میان یا درمیان جس کو آپ کہتے ہیں، درمیان سے یعنی محفل کے درمیان سے، وا اور او وہ، در میں، کنار من، کنار پہلو کو کہتے ہیں، میرے پہلو میں، میرا پہلو، ٹھیک ہے، کنار من میرا پہلو، با آن یعنی اس کے ساتھ، نگار کہتے ہیں محبوب کو، عیش زندگی کو کہا جاتا ہے، بدین سان اس طرح کی، بے انسان اصل یہ لفظ تھا، این کا معنی یہ یا اس ہوتا ہے، سان کا معنی مانند کی طرح کے معنی میں ہوتا ہے، بے انسان یعنی اس طرح، آرزو اس تمنا ہے۔ من رفت از میانے یعنی میں محفل کے درمیان سے اٹھ کر جاؤں، وا او در کنار من اور وہ یعنی مراد میرا محبوب جو ہے اور وہ میرے پہلو میں ہو، با آن نگار اس محبوب کے ساتھ، عیش زندگی، بدین سانم یعنی اس طرح کی، میری آرزو است تمنا ہے، یعنی اس محبوب کے ساتھ مجھے اس طرح کی زندگی کی آرزو ہے، اس طرح کی زندگی کی تمنا ہے۔ نیکسٹ ہمارا شعر ہے جانا ز آرزوی تو جانم به لب رسید، بنمائی رخ کہ قوت دل و جانم آرزوست۔ جانا، جان کے آخر میں الف لگا ہوا ہے، الف اصل میں اشارہ ہوتا ہے پکار کا، جس کو ہم اردو میں اے بولتے ہیں پکار کے لیے، یعنی اے جان، اے مراد اے میری جان، اے میرے محبوب۔ زے کمانی سے، زے وہی از ہے جس کو میں فارسی کی ابتدائیہ کی تیسری ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ زے آرزو یہ تو یعنی تیری آرزو سے، جانم میری جان، میری روح، باللب رسید، لب کہتے ہیں کنارے کو بھی اور لب کہتے ہیں ہونٹ کو بھی، یعنی ہونٹوں تک، رسید پہنچ چکی ہے۔ بے نمائی رخ، نما بے نما یعنی دکھا، رخ چہرہ، کہ قوت دل و جانم، رخ چہرے کو کہتے ہیں، قوت طاقت کو کہا جاتا ہے، دل و جانم آرزوست، جانم یعنی وہی جان یعنی روح یا جان کو کہا جاتا ہے، تو ترجمہ یہ بنا کہ جانا اے میری جان، زے آرزو یہ تو تیری آرزو میں، تیری آرزو سے، تیری تمنا سے، جانم باللب رسید، میری جان، میری روح جو ہے وہ لبوں تک آن پہنچی ہے، اے میری جان تیری آرزو کی وجہ سے میری روح لبوں تک آن پہنچی ہے۔ بے نمائی رخ، مہربانی کر تو اپنا چہرہ دکھا، بے نمائی رخ تو اپنا چہرہ دکھا، کہ قوت دل و جانم آرزوست، کیونکہ دل و جان کی طاقت پانا میری تمنا ہے، میری آرزو ہے۔ گر بوسئی از آن لب شیرین طلب کنم، تیرے مشو کہ چشمہ حیوانم آرزوست۔ گر اگر، بوسئی اسم کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہے، جس کو جو فارسی کی ابتدائی آپ کہہ لیں کہ لرننگ کی جو 3 ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، اس میں دوسری ویڈیو میں یہ باتیں ساری سمجھا چکا ہوں، آپ ان ویڈیوز کو لازمی دیکھیں۔ گر بوسئی، بوسئی یعنی اسم کے آخر میں چھوٹی ہے، جس کا معنی ایک، کوئی کسی کے معنی میں ہوتا ہے ایک بوسہ، ٹھیک ہے، از کا معنی سے، آن کا معنی وہ، لب کا معنی ہونٹ ہوتا ہے، لب شیرین یعنی میٹھے ہونٹ، طلب کنم
طلب کنم فعل ہے، آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہوتا ہے، میں طلب کروں، میں مانگوں، میں چاہوں. تیرا مشو، تیرا مشو، تیرا کا معنی ناراض یا غصے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ناراض مت ہو، غصہ مت ہو. ٹھیک ہے، تو ناراض مت ہو. یہ چشمہ حیوانم، چشمہ حیوان آب حیات کے چشمے کو کہا جاتا ہے، آب حیات کا چشمہ. آرزوست، آرزو یعنی تمنا، است یعنی ہے. گر بوسئی، اگر ایک بوسا، از آن لب شیرین، ان میٹھے ہونٹوں سے، طلب کنم میں طلب کروں، اگر میں تمہارے ان میٹھے ہونٹوں سے کوئی بوسا یا ایک بوسا طلب کروں، مانگوں، تیرے مشو، تو ناراض مت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ چشمہ حیوان آرزوست، کیونکہ آب حیات کا چشمہ میری آرزو ہے، میری تمنا ہے. یعنی اپنے محبوب یا معشوق کے ہونٹوں کو شاعر یہاں پر آب حیات کے چشمے کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دے رہا ہے. ایک بار بوسئی سے لبے تو ربودم، ایک بار دیگر آن شکرستانم آرزوست. ایک بار یعنی ایک بار، ایک دفعہ. ٹھیک ہے، بوسئی ایک بوسا، زے لبے تو، زے کا معنی سے ہے، لب کا معنی ہونٹ، لبے تو یعنی تیرے ہونٹوں سے، زے لبے تو تیرے ہونٹوں سے. ربودم، ربودے کا لفظ ربودن سے ہے جس کا معنی چرانا یا لے اڑنا ہے. ربودم یعنی میں نے چرا لیا تھا، میں لے اڑا تھا. ٹھیک ہے نا. ایک بار، ایک بار دیگر، بار دیگر یعنی ایک مرتبہ اور، ایک بار دیگر یعنی ایک مرتبہ اور. آن شکرستانم، شکرستان کا معنی ہم شکرستان بھی کر سکتے ہیں، اور شکرستان جو ہے اس کا معنی شکر کی جگہ بھی کر سکتے ہیں. یا آخر میں جو لفظ ستان لگا ہوتا ہے نا، ستان کا لفظی معنی ہے رہنے کی جگہ. اصل میں یہ لفظ استھان تھا، پھر استان ہوا، پھر ستان بھی ترکیب میں استعمال ہونے لگا. جیسے پاکستان کے آخر میں یہ لفظ لگا ہے تو پاک اور ستان ہے. ستان کا معنی رہنے کی جگہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، یہ پاکستان کا معنی بنتا ہے. اور ہندوستان اصل میں ہندو اور ستان ہے، یعنی ہندو لوگوں کے رہنے کی جگہ. ٹھیک ہے. عربستان یعنی عرب لوگوں کے رہنے کی جگہ. تو شکرستان یعنی شکر کی جگہ، مٹھاس کی جگہ. اس کا معنی ہے ایک بار بوسئی یعنی ایک دفعہ ایک بوسا، ز لبے تو تیرے ہونٹوں سے، ربود ام میں نے چرا لیا تھا، یعنی میں نے ایک مرتبہ تمہارے ہونٹوں سے بوسا چرا لیا تھا. ایک بار دیگر یعنی ایک دفعہ اور. آن شکرستانم یعنی اس شکرستان کو پانا میری آرزو است، آرزو ہے، تمنا ہے. ایک مرتبہ اور مجھے اس شکرستان کی آرزو ہے. نیکسٹ ہمارا شعر ہے، ور لحظه‌ای به کوی تو ناگاه بگذرم، عیبم مکن که روضه رضوانم آرزوست. ور اصل میں دو الفاظ ہیں، وا اور رے. رے جو ہے اصل میں یہ اس کو ہم گر بھی لکھتے ہیں، اگر بھی لکھتے ہیں، اور مختصر کر کے بعض جگہ پر صرف رے بھی لکھتے ہیں. ور یعنی وا اور اگر ہے، اور اگر. ٹھیک ہے. لحظه‌ای ایک لحظہ، ایک لمحہ. بے کوی تو، کو کوچا سے ہے، کوچا کہتے ہیں گلی کو. کوی تو تیری گلی. ناگاہ اچانک. بے گزرم فعل ہے، آخر میں میم لگا ہے جس کا معنی میں ہے، میں گزروں. ٹھیک ہے. عیبم مکن، عیبم، عیبم یعنی مراد آخر میں میم لگا یعنی مجھے، عیب یعنی برا بھلا، مکن مت کہو، تو مجھے برا بھلا مکن مت کہو. کہ روضہ رضوانم، روضہ رضوانم، روضہ کہتے ہیں باغ کو، رضوان یعنی روضہ رضوان یعنی رضوان کا باغ، یعنی جنت جو ہے اس کے ایک دربان کا نام جو ہے وہ رضوان ہے، اور اس رضوان کے پاس جو جنت ہے اس کی طرف اشارہ ہے. روضہ رضوان اسے کہا گیا. ٹھیک ہے. آرزو است میری تمنا ہے. ور لحظه‌ای بکوی تو، ور لحظه‌ای اگر ایک لمحہ، بکوی تو
تیری گلی سے، ناگاہ اچانک، بے گزرم میں گزروں، اور اگر ایک لمحہ میں تیری گلی سے اچانک گزروں، ایبم مکن، تو مجھے برا بھلا مت کہو کہ روزے رضوانم آرزوست، کیونکہ مجھے تو روزہ رضوان کی آرزو ہے. یعنی معشوق یا محبوب کی گلی کو شاعر یہاں پر روزہ رضوان سے تشبیہ دے رہا ہے. نیکسٹ ہے و ز روی آن کے رونق خوبان ز روی تست، دایم نظارہ رخ خوبانم آرزوست. و اور ز کمانی سے، رو وجہ کو کہتے ہیں، رو چہرے کو بھی کہتے ہیں. واضروی آن کے یعنی اس وجہ سے کہ رونق خوبان، خوبان ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے، خوبان حسینوں کو کہا جاتا ہے، حسینوں کی رونق. ز رو یہ تست، یہاں رو جو ہے وہ چہرے کے معنی میں ہے، اور تست جو لفظ ہے یہ اصل میں تو اور است ہے، یعنی تو ہے یا تجھ سے ہے، تیرا ہے. تو کا معنی ہم تو، تیرا، تجھ، یہ سارے معنی کر سکتے ہیں. دائم ہمیشہ، مسلسل، نظارہ دیکھنا، ٹھیک ہے. رخ خوبان، رخ چہرے کو کہا جائے گا، خوبان حسینوں کو کہا جائے گا. میم میری آرزو است، آرزو ہے، تمنا ہے. وَزَرُویان کے اس وجہ سے کہ رونق خوبان، حسینوں کے چہرے کی جو رونق ہے، ضروی تست، وہ تیرے چہرے سے ہے. کہتا اور اس وجہ سے کہ حسینوں کی رونق تیرے چہرے سے ہے. دائم نظارہ رخ خوبانم آرزوست، ہمیشہ مجھے حسینوں کا چہرہ دیکھنے کی آرزو ہے، دیکھنے کی تمنا ہے. برویان کے، یہ اصل میں بربوئی بعض جگہ پہ لکھا ہوا ہے، اصل میں بے اضافی ہے یہاں پر. برویان کے بوئے تھو دارد نسیم گل، پیوست بوئے باغ و گلستانم آرزوست. برویان کے یعنی بے اضافی ہے، برویان کے یعنی اس وجہ سے کہ، ٹھیک ہے. بوئے تو، یہاں بو کا معنی خوشبو ہے، بوئے تو تیری خوشبو، دارد رکھتا ہے، رکھتی ہے، نسیم گل صبح کی، نسیم ہوا کو کہتے ہیں، گل پھول کو کہا جاتا ہے، پھول کی ہوا یا پھول کی خوشبو، نسیم خوشبو کو بھی کہا جائے گا. اور نسیم گل یعنی پھول کی جو خوشبو ہے، شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ اس میں تیری خوشبو پائی جاتی ہے. تو پیوستہ مسلسل، لگاتار، ہمیشہ. بو یہ باغ، باغ کی خوشبو، و گلستان، گلستان اور باغ. ویسے اردو میں ہم باغ کا معنی بھی باغ ہی لکھتے ہیں، گلستان کا معنی بھی ہم باغ ہی لکھتے ہیں، دونوں الفاظ کو ہم مترادف مانتے ہیں. لیکن جو فارسی ہے، فارسی میں باغ اور گلستان کے اندر ایک بڑا باریک سا معنی پوشیدہ ہے. باغ اس باغ کو کہا جاتا ہے جہاں پر درختوں کے اوپر پھل لگتے ہیں، اور گلستان اس باغ کو کہا جائے گا کہ جہاں پر پھول ہوتے ہیں. گل پھول کو کہا جاتا ہے، تو پھولوں کے باغ کو گلستان کہا جاتا ہے، پھلوں کے باغ کو وہ باغ کہتے ہیں. تو بروی آن کے یعنی اس وجہ سے کہ بوئے تو دارت تیری خوشبو رکھتی ہے، نسیم گل پھول کی خوشبو. کہتے ہیں اس وجہ سے کہ پھول کی خوشبو تیری خوشبو رکھتی ہے، یعنی پھول کی خوشبو جو ہے، پھول میں خوشبو اصل میں تیری خوشبو کی وجہ سے ہے. پیوستہ مسلسل، لگاتار، ہمیشہ. بوئے باغ و گلستانم، مجھے باغ اور گلستان کی خوشبو کی آرزو است، آرزو ہے، تمنا ہے. سودائے تو خوش است و وصال تو خوشتر است، خوشتر از این و آن چه بود، آنم آرزوست. سودائے تو، سودا جنون کو کہتے ہیں، یعنی پاگل پن کی جو انتہا ہوتی ہے اس کو. سودائے تو یعنی تیرا جنون. خوش است، خوش کا معنی اچھا کے معنی میں ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. خوش است اچھا ہے. اور وصال تو، وصال یعنی ملاپ، ملنا، یعنی تیرا جو ملاپ ہے، خوش تر زیادہ اچھا، ٹھیک ہے نا. است ہے، خوش تر یعنی زیادہ اچھا، از این اس سے، و آن
اور اس سے چه بود چه یعنی کیا بود ہوگا آنم آنم یعنی آن وہ مین میری آرزو است آرزو ہے سودائے تو خوش است تیرا جنون اچھا ہے و وصال تو اور تیرا ملاپ خوش تر است اس سے بھی زیادہ اچھا ہے خوش تر از این و آن چه بود یعنی اس اور اس سے بڑھ کر اور زیادہ اچھا کیا ہوگا اس اور اس سے زیادہ اچھا کیا ہوگا اس اور اس سے مراد یعنی وصال ملاپ اور اس سے مراد جنون یعنی ان دونوں چیزوں سے بڑھ کے اچھا کیا ہوگا آنم آرزوست مجھے اس کی آرزو ہے مجھے اس کی تمنا ہے یا وہ میری آرزو ہے وہ میری تمنا ہے ایمان و کفر من ہمیں رخسار و زلف توست در بند کفر مانده و ایمانم آرزوست ایمان و کفر ان ایمان اور کفر من مراد میرا ہمیں سب سارا ٹھیک ہے رخسار کو کہتے ہیں زلف بال کو کہا جاتا ہے زلف تو یعنی تیری زلف زلف توست یعنی زلف تو است یعنی تیری زلف ہے ٹھیک ہے در بند در کمانی میں بند قید کو کہتے ہیں قید میں کفر کی ماندن سے ہے یعنی رہ جانا ٹھیک ہے نا ہونا و ایمانم اور میرا ایمان ٹھیک ہے آرزو است یعنی ہے ایمان و کفر من ہمیں رخسار و زلف توست یعنی کیا ہے میرا ایمان اور کفر من میرا ایمان اور کفر ہمیں سب کچھ رخسار و زلف توست تیرے رخسار اور تیری زلفیں ہیں در بند کفر ماندے کہ میں جو ہے کفر کی قید میں ہوں میں کفر کی قید میں رہ گیا ہوں وہ ایمان آرزوست اور ایمان میری آرزو ہے ایمان کو پانا میری آرزو ہے میری تمنا ہے درد دل عراقی و درمان من توئی از درد بس ملولم و درمانم آرزوست درد دل کا درد دل عراقی یعنی عراقی کے دل کا درد و اور درمان علاج کو کہا جاتا ہے ہم یہ الفاظ بھی پیچھے پڑھ چکے ہیں یعنی اگر آپ الفاظ معنی کو فارسی کی خوبصورتی کیا ہے کہ اگر آپ 5-7 غزلوں کا ایک لفظ اچھی طرح سے یاد کر لیں تو آپ کو بعد والے آنے والی تمام جو فارسی عبارات ہوتی ہیں چاہے وہ غزل ہو یا نثر ہو یا شاعری ہو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ تقریباً 70% سے زیادہ الفاظ جو ہے وہی بار بار دہرائے جانے لگتے ہیں ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو درمان علاج کو کہا جاتا ہے درمان من میرا علاج توئی یعنی تو ہستی یعنی تو ہے ٹھیک ہے از درد سے بس بہت ملول کہتے ہیں دکھی کو آزردہ کو رنجیدہ کو و درمانم اور میرا علاج ٹھیک ہے آرزو ہے درد دل عراقی کے دل کا درد و درمان من اور میرا علاج تو ہی ہے از درد بس ملولم از درد سے بس بہت ملولم میں آزردہ ہوں کہ میں درد سے بہت آزردہ ہوں و درمانم آرزوست اور علاج جو ہے اس کو پانا اس کو حاصل کرنا میری آرزو ہے میری تمنا ہے یعنی اس غزل کے آخری شعر کے اندر عراقی جو شاعر ہیں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو میرا محبوب ہے میرا معشوق ہے وہی میرے تمام دردوں کا علاج ہے اور اسی محبوب اور معشوق کو پانا ہی میری آرزو اور میری تمنا ہے ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ